ہیں، اور یہ کہانی صرف عاصم کی نہیں، میری اور آپ کی کہانی بھی یہی ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک دن عاصم اور اس کی بیوی بچوں نے فیصلہ کیا ایک رحلے پر جانے کا۔ رحلے کا معنی ایک سفر پر، اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے ایک خوبصورت سی گاڑی لی، گاڑی میں بیٹھے اور ان کا سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک شخص کھڑا ملا، تو عاصم نے پوچھا اس سے، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں ہوں مال۔ کیا خیال ہے، جانا پہچانا ہے یہ؟ اس نے کہا، میں ہوں مال۔ عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا خیال ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، اس سے ہمارے سفر میں ہمیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی، اور اس کی موجودگی میں ہم وہ سب کچھ لے سکتے ہیں، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارا دل کرے۔ عاصم نے مال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور یوں وہ آگے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی آگے گئے تھے کہ ایک اور شخص کھڑا ہوا ملا۔ عاصم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ہوں منصب اور مقام۔ منصب اور مقام سمجھتے ہیں، جہاں سے سفارش ہوتی ہے۔ عاصم نے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا خیال ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ضرور، کیوں نہیں، ہمیں سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی، اور دنیا کی لذتوں کے حصول کی موجودگی آسان ہو جائے گی۔ اس طرح عاصم نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مزید آگے بڑھے۔ سفر میں اس طرح کے بہت سے لذات اور شہوات سے ملاقات ہوئی۔ عاصم سب کو اپنے ساتھ بٹھاتا رہا، اور یوں فیملی آگے چلتی رہی۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی۔ عاصم نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں ہوں دین۔ عاصم نے بیوی بچوں سے پوچھا، کیا خیال ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں؟ تو کیا کہا سب نے، ابھی نہیں، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، ابھی تو ہم دنیا کی سیر کو نکلے ہیں، ہمیں انجوائے کرنے دیں، اور دین تو بلا وجہ ہم پر پابندیاں لگا دے گا، پردہ کرو، حلال حرام کا خیال کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی، اور ہماری لذتوں میں رکاوٹ بن جائے گا، ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ریلے سے واپسی پر اس کو ساتھ بٹھا لیں گے۔ اس طرح وہ دین کو چھوڑ کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک سائن آیا جس میں لکھا تھا سٹاپ، اور ایک چیک پوسٹ تھی۔ وہاں کھڑا شخص عاصم سے کہتا ہے کہ گاڑی سے اترو۔ عاصم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ شخص اسے کہتا ہے، تمہارا سفر ختم ہو گیا، مجھے تمہارے دین کی تفتیش کرنی ہے۔ تو کیا کہا عاصم نے، کوئی فکر کی بات نہیں، دین کو کچھ ہی دور میں پہلے چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے بس تھوڑی سی اجازت دیں، میں ابھی لے آتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے، اب واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عاصم کہتا ہے، میرے ساتھ میرا مال، میرا گھر، میری اولاد، میرا منصب، میرے بیوی، میرے بچے۔ وہ شخص کہتا ہے، اب تمہیں تمہارا مال، منصب، اولاد کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ دین صرف تمہارے کام آ سکتا تھا جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ عاصم پوچھتا ہے ڈرتے ڈرتے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تم کون ہو؟ تو آواز آتی ہے اس کے کانوں میں، موت، جس سے تم بالکل غافل تھے، عمل کو بھولے ہوئے تھے۔ عاصم نے ڈرتی نظروں سے ذرا گاڑی کی طرف دیکھا تو بیوی بچے اس کو اکیلا چھوڑ کر، مال و منصب کو لے کر اپنے سفر کو لیے آگے روانہ ہو چکے تھے، اور کوئی ایک بھی عاصم کی مدد کے لیے گاڑی سے نہیں اترا۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ ہے دنیا کا نتیجہ۔ چاہے آپ عالی شان بنگلوں میں رہیں یا ایک جھونپڑی میں، کچھ عرصے کے بعد
دونوں کا گھر یکساں ہے اور انتظار میں ہے۔ آپ کے خالق کا فرمان ہے، اے مومنو، جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے اور تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ يوم لا ينفع مال ولا بنون یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وعشيرة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے، بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی یاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں اگر زیادہ عزیز ہے تو ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو یہ ہے دنیا کا ہمارا سفر بھائی اور بہنوں، آئیں مل کر اس دنیا میں وہ کریں
جس سے یہ سفر ہمارا آگے کا آسان ہو جائے. تو امید ہے QC1 کے بعد اب ہم قرآن پڑھنا چھوڑیں گے نہیں اور ہدایت حاصل کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے. تو آگے چلنے سے پہلے فیڈ بیک آپ کا لینا چاہتے ہیں ہم. تو اگلے 10 منٹ یا 5 منٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنا اپنا مائک باری باری جو بھی فیڈ بیک دینا چاہے تو یو آر ویلکم. اس کے بعد ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے اور پھر آج کا سیشن کلوز کریں گے. سو اینی باڈی ود السلام کامنٹس؟ علیکم. وعلیکم السلام. سر شازیہ کیس بول رہی ہوں. تھوڑا سا مجھے کوشچنس کے بارے میں کانفلکٹ مطلب میرے دماغ کا. جی جی. اور میری والدہ نے بھی یہ کورس جوائن کیا ہوا تھا اور بیٹی نے بھی. بیٹی واز انیبل ٹو کمپلیٹ اٹ بیکاز آف ہر پیپرز. وہ آج کل اپنے پیپرز دے رہی ہے لیکن میری والدہ نے میرے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے. جو ہم کوشچنس جیسے تھیوری کے کوشچنس تھے اس پہ تھوڑا سا ہمیں کچھ کنفیوژن ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کچھ ملے جلے آنسرز ہوتے تھے اور ہماری نظر میں ظاہر ہے آپ استاد ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن ہماری نظر میں یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ آنسر ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ابھی ٹیسٹ میں ایک کوشچن تھا سورہ ناس میں کہ جو لوگ اللہ کے یا دین کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے لیے کون سی آیت سورہ ناس میں پوائنٹ کرتی ہے. تو وہ مجھے یہ لگا اور میری والدہ کو بھی یہی لگا کہ شاید یہ لوگوں کا بادشاہ ہے یا وہ اس طرح ہے. لیکن وہ ہوا من الجنت والناس. اگر کائنڈلی آپ ہمیں یہ والا کانسیپٹ سمجھا دیں کہ جو تھیوری کے کوشچنس ہوتے ہیں اس کو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے آئی ڈونٹ سے کہ میں کوئی نمبر کانشیس ہوں لیکن سر ایک کمپٹیشن میں آئے تو دل یہ چاہتا ہے کہ اوکے فائن سب کچھ 100% ہو جائے. تو اس کو کیسے ہم نے اچھا میں آپ کو جو رسپانس سب سے پہلے تو یہ دوں نا کہ میں اس مرحلے سے کئی دفعہ گزر چکا ہوں. وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب ہم نمبر دینے شروع کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ ایک شخص کھڑا ہوا رزلٹ اناؤنسمنٹ کے بعد, جب ہم اناؤنس کر رہے تھے فلاں کے 95 آئے ہیں 100% آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ آپ کے نمبروں کا سسٹم جو ہے نا یہ بالکل میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تمام نمبر جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. obviously everybody was in a shock کہ اتنی محنت کی سب نے کیا, جواب یہ ملا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا خوبصورت جواب ہے کہ میں کبھی بھولتا نہیں. کیا کہا انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا میرے فرشتوں نے مجھے کتنے نمبر دیے, آپ کو کیا پتا کہ میں نے کتنا سیکھا ہے اور کتنی سنسیئرٹی تھی میرے میں اور میں کہاں کس درجے پہ پہنچا ہوں. آپ کے نمبروں کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. کوئی کویشچن بناتا ہے کبھی کچھ بنا دیتا ہے, ڈیفینیٹلی ویریشنز آئیں گی اور ان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں, لیکن نمبروں کی یہ گیم نہیں ہے. تو پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وی نیڈ ٹو گیٹ اوور. یہاں ہم آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک انسپریشن کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن آئی اشور اینڈ ایگری وتھ یو کہ دس از ناٹ اے پرفیکٹ سسٹم. تو آئی تھنک دیٹس دی شارٹ اینڈ سویٹ آنسر. تو باقی یہ ہے کہ ضرور اسٹاف کو آپ سیپریٹلی بتائیں اور تاکہ یہ امپروو کر سکیں کویشچنس کو یا ان کو ڈسکس کر سکیں کلاس میں کہ یہ کویشچنز آنے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی فرسٹ ٹائم یہ آن لائن ہوا ہے فرسٹ ٹائم, تو اس میں بھی کچھ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکیں جیسے کہ ہونی چاہیے تھیں. سو ریگریٹ فار اینی ڈیفیشنسیز. اصل میں سر سوری ٹو کٹ یو, اصل میں بات یہ ہے کہ والدہ میری یہ کر رہی تھی اور ماشاء اللہ شی پرفارمڈ ویری ویل اور شی از 70+. وہ ان کے آئے ہیں 70 آؤٹ آف 90 اینڈ شی واز ریئلی ڈسہارٹڈ کہ یہ میرے نمبر کم آ گئے ہیں. اینڈ آئی نو شی از لسننگ رائٹ ناؤ. آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل ہر اینڈ پرسویٹ ہر کہ وہ QC2 انہوں نے اس کی رجسٹریشن کر دی ہے لیکن شی شوڈ کنٹینیو ود دس. اچھا دو چیزیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وی آر ناٹ پرفیکٹ, ٹھیک ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں. ہماری یہ کوشش ہے اور ہمارا جو آبجیکٹیو ہے دیٹس فار گریٹر دین فیو مارکس ہیئر اینڈ فیو مارکس دیئر. لیکن یہ ایک سسٹم ہے, کہانی چلتی ہے. تو میں ان کو اگر وہ 70+ ہیں تو ان کا تو صرف کمپلیٹ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے الحمدللہ.
میں تو ان کو انکریج کروں گا کہ، اور بلکہ دوسری بات یہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا سسٹمس کسی بھی کلاس کے اور ایگزامس کے، وہ سوٹ نہیں کرتے. دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 9 سال کے بچہ بھی ہوتا ہے اور 70 سال کا بھی، اور سو اٹ از ناٹ یونیفارم رائٹ. بٹ آئی تھنک وی ول ڈیفینیٹلی امپروو ان شاء اللہ. اینڈ تھینک یو فار یور لولی کامنٹس. اینی بڈی؟ السلام علیکم جی جی. ارشد صاحب، میں عامر بات کر رہا ہوں واکینڈ سے. میں جی فیڈ بیک کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ عام طور پہ ہم ایک ایگزامپل سنتے ہیں نا کہ قرآن اللہ نے بھیجا اور ہم دنیا سے جائیں گے تو کہیں گے اللہ نے جو ختم میں لکھا تھا ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. یہ وہ پہلا سفر ہے بیسیکلی. میں اور میری فیملی نے بہت زیادہ ہیپیز کی ہیں کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے جاننا، نماز کو سمجھنا، اور اللہ سے جو کلام تھا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم اتنے عرصے سے جو پڑھے تھے وہ ایکچولی اس میں اثر ہے کیا. پھر ہماری لائف کے اندر اس سے جو چینج آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ہمیں قرآن سمجھنا، جو اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دو لفظ جب سمجھ آتے ہیں اس میں جو خوشی کا عالم ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. کہ یہ پہلے تو ہم پڑھتے تھے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ہمیں تلاوت قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھ لیتے تھے. اب اس میں جب کوئی چیز ایسی آتی ہے، کوئی لفظ ایسا آتا ہے جو ہم پڑھتے بھی، اور اگر میری وائف بھی ساتھ بیٹھی اور ہم اس کو ڈسکس بھی کریں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اچھا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے تو پتہ نہیں مطلب ہم نے بہت کر لی. اب اس چیز کو ہم اس طرح جب ڈسکس کرتے ہیں، یہ وہ اسٹارٹنگ لیول ہے جس پہ کہ آپ قرآن کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کی اور اس پورے نظام کی جس نے ہمیں اس کی طرف سوچنے کی طرف یہ لے کے آیا ہے. اس کو بیان کرنا، اس کا فیڈ بیک دینا بڑا مشکل ہے. اس کا فیڈ بیک یہی ہے کہ ایسے راستے پہ ڈلے ہیں جس کی طرف شاید سفر کبھی سٹارٹ بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دے دیا کہ زندگی میں سٹارٹ ہو گیا، ورنہ شاید بہت دیر بھی ہو جاتی. تو بہت ایفرٹ ہے آپ لوگوں کی، جزاک اللہ. اور یہ میتھڈ بہت اچھا تھا، آن لائن ہم نے سیکھ لیا. ہمارے لیے شاید فزیکل تو بہت مشکل تھا. اور آپ لوگوں کی جو اس میں کنٹریبیوشن ہے اور یہ جو ہم نے لرننگ کی ہے یہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی. I believe کہ it's really amazing. It's really amazing. جزاک اللہ خیر عامر بھائی. آئی ایم گلیڈ کہ اس کا فائدہ سب کو پہنچ رہا ہے. السلام علیکم سر. میرا نام سمیرہ نقوی ہے اور میں ایک ڈیفینیٹلی آئی سیکنڈ وٹ مائی بردر سیڈ کہ آپ لوگوں نے جو بھی یہ کورس کے تھرو ڈلیور کیا ہے ہم لوگوں کی پرسنل لائفس میں، اٹس لٹرلی بیونڈ دا ورڈس. ہم لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن ایک میں فیڈ بیک دوں گی اور اس میں تھوڑا سا میں اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ جو لوگ یہاں پہ ہے ڈیفینیٹلی جن کو مشکل لگا ٹائم نکالنا سنڈے والے دن، ان کے لیے ڈیفینیٹلی میں بولوں گی کچھ. اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم اے ورکنگ وومین. منڈے سے فرائیڈے تک میرا فل لائک فرام مارننگ ٹو ایوننگ میرا آفس ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ مائی تجوید classes, I'm doing my حفظ classes, I'm taking the separate classes from الفلا as well. ہمارے وہاں پہ استاذہ ہیں، ان سے ہم لوگ لے رہے ہیں ڈفرینٹ ٹاپک آف دا لائف. تو ہماری فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو رات کو 9 بجے اور سنڈے کو صبح 6:30 بجے بھی کلاسز ہوتی ہیں. اور ویکینڈ پہ میں فجر کے بعد بھی اکثر میری کلاس ہوتی ہے قرآن کی، اور پورے ویک میں بھی ہوتی ہے، ایک دن میری چھٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر ٹاپ آف ایوری تھنگ آئی ایم ڈوئنگ دس. سنڈے کو الحمدللہ یہ کورس میں نے لیا ہے. میں نے آئی تھنک 1 یا 2 کلاسز مس کی ہیں. اس کے علاوہ یہ تو سارے کام سے ریلیٹڈ ہو گئے ہمارے ایکسکیوزز جو نارملی ہم لوگ کرتے ہیں کہ یار میں بہت کچھ کر رہی ہوں، بس مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سنڈے کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کچھ لرن کرتے ہیں کہ آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، جو بھی ہم نے سیکھا اس کورس سے اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ پارٹ آف دا کلاس. وہ ہمارا ہوم ورک ہوتا تھا. آپ کچھ ہوم ورک دیتے تھے اور کچھ ہوم ورک میں خود بنا لیتی تھی اپنی کلاس میں سے کہ اچھا آپ نے کچھ بولا ہے یا بتایا ہے تو وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. مجھے شروع میں بہت زیادہ مشکل لگا تھا، بہت زیادہ. اور آپ یقین کریں کہ میں نے ابھی یہ 2-3 ویک پہلے آئی تھنک لاسٹ 2 منتھ سے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو نہیں کنٹینیو کروں گی، میں QC2 نہیں لوں گی کیونکہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. میں نے سونا ہے یا ریسٹ کرنا ہے، ایک دن تو ہوتا ہی وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو برکت ڈالی ہے ڈیورنگ دس QC1 کورس میرے ٹائم میں، تو مجھے اس کی اتنی لالچ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار دا QC2 کورس. میرے اتنے اچھے نمبر نہیں آئے لیکن آپ کے
स्टोरी ने और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी है. तो आई रियली 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 अप्रिशिएट, और शायद अप्रिसिएशन से ज़्यादा हमारी दुआएं आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए. आपकी कोई वीडियो इस तरह यूट्यूब पे आ जाती है तो उसको देख के भी दिल से दुआएं निकलती है, ओ हमारे टीचर हैं ये. तो बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मोर क्यूसी कोर्सेज. ओनली वन रिक्वेस्ट, जो भी आपने आयात रेफर की हैं, अगर ये ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि मैं उस वक्त से वो इस्लाम 360 खोल के बैठी हुई हूँ कि ये मुझे आयात मिल जाए, लेकिन वो मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ कि काइंडली वो शेयर कर दें. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैरा. ये आयत हुसैन साहब शेयर कर लीजिए. और हुसैन साहब, ये हमारा QC2 कब शुरू हो रहा है? जी सर, मैं इंशाल्लाह आयात शेयर कर दूंगा. और QC2 हमारा 17 अक्टूबर यानी कमिंग सैटरडे को इंशाल्लाह शुरू हो रहा है. अच्छा, इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर, मैं अस्सलाम. इरम ज़किया बात कर रही हूँ वाकंड से. इस कोर्स से मुतालिक मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात यही है कि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि इसका मीनिंग मुझे आता है और मैं समझ के नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई हूँ. इससे बढ़कर मेरे पास फीडबैक नहीं है इस कोर्स के लिए. और सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी कि आप हमारे QC2 की कितनी क्लासेस लेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आपने कहा था ना कि QC1 आपने स्टार्ट किया है, तो आप हमारा QC2 लेंगे जी जी, मैं और QC3 पे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट और टीचर्स लेंगे. तो सर आप बताएं काइंडली, आप हमारी अप्रॉक्सीमेटली कितनी क्लासेस लेंगे? मैं स्टार्ट तो करूँगा इंशाल्लाह, और कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हो सकेंगी लूँगा. आपको शायद इल्म में हो कि इसके अलावा मैं QC5 भी, 7 भी, अरेबिक भी, और भी क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ. लेकिन 1 और 2 को मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कंटिन्यू करूँ इंशाल्लाह. सर, मेथड ऑफ टीचिंग हर टीचर का अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें जब आप क्लास नहीं ना लेते हैं तो बहुत कुछ हमें समझना ज़्यादा पड़ता है कि अच्छा अब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा. और जब आप क्लास लेते हैं तो एक इत्मीनान होता है कि सब कुछ जहन में आ जाएगा इंशाल्लाह. वे ऑफ टीचिंग की मैं बात कर रही हूँ कि कम्युनिकेट करने का तरीका माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा दिया. इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी 1 और 2. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. एक क्विक हसनात अशरफ मेरा नाम है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा कोर्स है आपकी तरफ से. मज़ा भी आया काफ़ी. और सारी जो बातें मेरे सारे कोलीग्स ने की है वो बड़ी ज़बरदस्त, मतलब मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ. और अभी जो फीडबैक है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है एंड आई वांटेड टू शेयर दिस. जब भी कोर्सेज सर आपने नहीं ली, जो भी लेक्चर्स थे, नॉट कि उन्होंने जो दूसरे टीचर्स थे उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया अपने उसके साथ, बट जो मेथड ऑफ टीचिंग था उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आया. मुझे तो बहुत आया. मुझे आई हैड टू गो बैक. और मैं समझता हूँ पूरे कोर्स में मैं जिन 2 कोर्सेज या 2 ग्रामर एरियाज में या सब्जेक्ट्स में मैं वीक हूँ चैप्टर्स में, वो वही हैं जो आपसे मैंने नहीं पढ़े. सो अगले कोर्स में भी जब आप करेंगे तो मेरी कंसिडरेशन ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जब बल्कि सजेशन होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स जो है वो आप लेसन आप करवाएं इंशाल्लाह. दिस इज़ इन द प्लान. यही प्लान में इंशाल्लाह. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. यस. अस्सलाम वालेकुम सर. जी, मैं शबनम नवाज बात कर रही हूँ. तो मैंने ये कोर्स मेरे भाई कर्नल मानसर हैं, वो भी आपके पास कर रहे हैं. तो उन्होंने बड़ा हमारी फैमिली को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप ये कोर्स करें, कुरान कोर्स. माशाल्लाह उन्होंने कुरान कोर्स भी किए हैं, मास्टर ट्रेनर भी किया हुआ है. तो बस अल्लाह ने ये कोरोना की वजह से मौका दिया. मेरा अपना स्कूल है, मैं चला रही हूँ. तो बस ये कहती थी कि भाई संडे को रेस्ट करनी होती है, तो बस अल्लाह ने तौफीक दी और इस दफ़ा शुरू कर दिया. तो मुझे इतना पसंद आया है, यानी मुझे इतना शौक पैदा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते. अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तरफ पहले ही रुझान था, लेकिन आपका वे ऑफ टीचिंग, आपका पेशेंस, मतलब पेशेंस की मैं बड़ी आपकी काबिल दीद है आपकी. यानी कि हमने क्वेश्चंस किए हैं, फुलिश क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन आपने इतने पेशेंस से आंसर दिया है, उसने हमारी मोटिवेशन और बढ़ा दी है. तो जो मेरे में पॉजिटिव चेंज आई है ना, जो बेसिक 2 चीज़ें आई हैं जो मैं समझती हूँ कि उसमें हमारे घर के रिस्क में भी इजाफा हुआ है, मैं ये इसी कोर्स की बदौलत समझती हूँ. और वो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रेटिट्यूड. बाय गॉड मेरी थिंकिंग इतनी चेंज हो गई है. पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इस बात पे यकीन करते हैं, लेकिन हम दिल में फिक्रमंद रहते हैं कि वो मेरे बच्चे चले गए स्कूल. मेरा स्कूल है ना,
मेरे बच्चे चले गए, इनकम कम हो गया, अब क्या होगा, अब खर्चे पूरे नहीं होंगे। लेकिन बाय गॉड इस दफा कोरोना भी आया है, 6 माह हमने वो भी गुजारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं थी बच्चे चले गए हैं या नहीं। मैंने कहा कि अल्लाह ने जो रिस्क लिखा हुआ है, और अल्लाह कभी भी बंदा जैसा उससे गुमान रखता है वो वैसा देता है। ये थे। और शुक्र तो बाय गॉड आप इतनी दफा इस हर क्लास में आप बताते हैं कि शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस पे मैंने इतना फोकस किया है कि मेरे ना अब आदत, शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन शुरू में मैं याद फिर अल्लाह से दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह मुझे शुक्र अदा करने की, या अल्लाह मुझे अपने ना शुक्रों में ना करना, मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करना, या अल्लाह मुझे अपने से अच्छा गुमान रखने वालों में करना, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। यानी मेरी दुआओं में भी बड़ी शिद्दत, यानी कहते हैं जिसको खशू और खशू, पहले हम दुआ बोलते थे, मांगते नहीं थे उस तरह, लेकिन अब मैं दुआ मांगती हूँ ये समझ के कि अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा, नहीं करेगा तो इसका मुझे अजर मिलेगा, किसी न किसी सूरत में मुझे इसका अजर जरूर मिलेगा। लेकिन सर मैं इतनी खुश हूँ, अब इंशाल्लाह मैं जितने आपके QC 2 से 7 तक है मैं इंशाल्लाह करूँगी। और जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर ताला। आप जी जी अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, कह नहीं सका पहले। तो ये इस कोर्स की सबसे जो अच्छी ब्यूटी मैंने देखी, मैंने जिंदगी में कभी कोई कोर्स अपने वालिद, वाइफ और बच्चों के साथ अटेंड नहीं किया। ये जब आप अपनी फैमिली के साथ एज अ क्लास बैठे हैं, वो जो ये जो इसने एक रिलेशन क्रिएट किया है, जब आप पढ़ रहे होते हैं उसमें जो कंपटीशन है वो इतना यूनिक है। लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि आप अपने वालिदैन के साथ बैठे हो, बीवी के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ बैठे हो। ये इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि ये बयान नहीं किया जा सकता। ये बहुत प्यारी ब्यूटी है इसकी। थैंक यू। इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि फैमिलीज भी इकट्ठी हो जाती हैं। आजकल तो खाने पे भी इकट्ठा करना मुश्किल होता है सबको। तो जज़ाकल्लाह। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये यहाँ ये हमारे सारे कलीग्स फीडबैक दे रहे हैं, सर आई एंडोर्स ऑल ऑफ देयर व्यूज, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं वो फॉर सजेशन के तौर पे जी जी फॉर फ्यूचर ऑनलाइन कोर्सेज और इवन फेस टू फेस कोर्सेज में भी शायद ये हेल्पफुल। एक तो सर ये है कि हर सबक में जो हमने मुज़क्कर के सीगे जो हैं उन पे फोकस रखा है, अगर साथ साथ मुज़क्कर के भी जो हैं वो मुअन्नस के भी जो हैं वो हम उसको वो डिस्कस करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द यानी कोर्स हमें दोनों एस्पेक्ट के जी फिर माजी में जो है वो मुज़क्कर के जो सीगे हैं वो क्या हैं और मुअन्नस के क्या हैं, ठीक है। करेक्ट। दूसरा जो है वो ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें जो ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज हैं, मसलन मुत्तसिल मुनफसिल जो ज़मीरें हैं, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अगर साथ साथ जो हैं वो बता दी जाए तो उससे भी ये है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स या एट द एंड ऑफ द लेसन वो ग्रामर की टर्मिनोलॉजी से भी हम काफ़ी जो है वो वाक़फियत हासिल हो जाती है। फिर उसका जो है वो फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज में जो ग्रामर की टर्म्स यूज़ होंगी तो उससे हमें पहले वाक़फियत होगी और एक आसानी होगी। दो पॉइंट सर ये हैं जो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड। एक तो सर ये है कि जो क्विज हैं मिड टर्म के या फाइनल के या होमवर्क के जो ऑनलाइन है उनका फॉर्म जो है वो एलिजिबल नहीं होता, उसमें फिर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बाज़ औक़ात शब्द है किसी लफ्ज़ के ऊपर तो वो ज़बर के तौर पे भी पढ़ा जा सकता है, वो चूँकि एलिजिबल नहीं है तो उस वजह से फिर क्विज में जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना और प्रॉपरली ऑप्शन को अपुट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये आखिरी सबमिशन है वो ये है कि जैसे ही हमारा एक कोर्स में ब्रेक होती है 15 मिनट्स की, उसके दौरान जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस समय ये है कि मसलन मैं अगर ब्रेक के दौरान कहीं उठ के चला गया हूँ तो वो क्वेश्चन आंसर मिस हो जाते हैं। तो ब्रेक के दौरान अगर क्वेश्चन आंसर का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा वो कर दिया जाए, उसको पोस्टपोन, और फिर जब क्लास रेज्यूम हो तो उसमें फिर वो क्वेश्चन आंसर जो है किसी हैं 5 मिनट दे के उसमें उसको रिस्पॉन्ड किया। ये फ्यू सबमिशन
consideration. جزاک اللہ خیرہ. بھائی آپ کا یہ گڈ نیم؟ محمد دین پر. اچھا میں بس محمد فیروز. جی بھائی فیروز بھائی میں تھوڑا سا مختصر طور پہ ایکسپلین کر دوں کہ مذکر مؤنث کے صیغے جان بوجھ کر مذکر پہ زیادہ سٹریس اس لیے ہے